مولانا العظیم، حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے 7 مثانی کہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِّنَ الْمَثَانِي وَهَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور ان 7 آیتوں کے ساتھ ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ 7 آیتیں قرآن عظیم کا ایک حصہ ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا ایک حصہ ہے، اس کے باوجود اس کی شان نرالی ہے، جیسا کہ مصلی، منبر، محراب اور منبر یہ دونوں مسجد ہی کا حصہ ہیں، اس کے باوجود محراب کی شان نرالی ہے، منبر کی شان نرالی ہے، مگر یہ بھی مسجد ہی کا ایک حصہ ہے، جزء من المسجد۔ تو سورہ فاتحہ اگرچہ کہ قرآن میں ہے، اس کے باوجود اس کی شان امتیازی ہے، نرالی ہے۔ تو یہ جو 7 آیتیں ہیں ان میں 3 آیتیں ہو گئیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں۔ اس کے بعد 4تھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ درمیانی آیت ہے۔ اس کے بعد 3 آیتیں، پہلے 3 آیتیں، بعد میں 3 آیتیں، تو 2-3 آیتوں کی بیچ والی آیت 4تھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مطلب کیا ہے؟ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے پروردگار ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ بندے کی طرف سے اقرار ہے، عہد ہے، قول و قرار ہے۔ آگے کی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا حقدار، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا پالن ہار، اللہ بڑا مہربان، اللہ خصوصی رحمت کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک حقیقی، یہ سب خدا کی تعریفیں بیان ہیں۔ اور خدا کی تعریفیں بیان کرنے کے بعد ہم عرض کرتے ہیں ایاک نعبد۔ جب یہ سارے اوصاف تیرے ہیں، یہ سارے کمالات تیرے ہیں، تو اے مولا تیرے سوا عبادت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ تیرا ما سوا، تیرا غیر عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم عرض کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم عبادت کریں گے تو تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے غیر کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تیرے غیر سے مدد نہیں مانگیں گے۔ حضرات محترم، ایاک نعبد، اس کے اندر ایسی نزاکت ہے، ایسی لطافت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا، پروردگار سے ہم کیسے عہد کریں یہ ہم نہیں جانتے، ہمارے رب ہی نے ہم کو سکھایا، کیونکہ ہم بندے نادان، بے علم، ہمیں کیا پتہ ہے
کہ کیا کہا جائے، کیا بولا جائے، لہٰذا رب نے ہمیں سکھایا کہ اے میرے بندو میری عبادت کا اقرار ان لفظوں میں کرو، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ میں اس میں جو باریکی عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے عربی میں الفاظ ہیں نعبدک، نعبدک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، مگر یہ تیری جو کا ہے اسے پہلے لایا گیا، کا یعنی تیری، تجھ کو، تیری بندگی کریں گے، جو تیرے کا جو لفظ ہے اسے پہلے لایا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں اسے بعد میں لایا، مولا تیرا ذکر پہلے، اس کے بعد ہی ہمارا ذکر، پہلے تیرا ذکر کریں گے۔ لہٰذا یہ جو مفعول ہے، یہ کا ضمیر مفعول ہے، اگر ضمیر مفعول الگ بیان کی جائے، منفصل ہو جائے تو کا نہیں بلکہ ایاکا کہتے ہیں۔ کا معنی بھی وہی ہے، ایاکا اس کا معنی بھی ہے۔ یہ کا فعل سے مل کر ضمیر آ جائے، ضمیر جسے انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، فعل سے مل کر آ جائے تو کا، اگر پہلے لے آئے تو اس میں ایا بڑھایا جاتا ہے کیونکہ بولنے میں اچھا لگے۔ اگر یا ہٹا دے تو کیسے بولیں گے ہم کہ نعبد و کہ نستعین، اچھا نہیں رہے گا۔ یہ تو بڑی پیاری اور خوبصورت زبان ہے، یہ وہ زبان ہے جسے روز ازل میں رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے منتخب کر دیا، اس قرآن کے لیے منتخب کر دیا جو اس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والا ہے۔ لہٰذا عربی میں وہ نزاکتیں ہیں، وہ حسن ہے جو دوسری زبان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ایاک نعبد، پہلے رب کا نام، بعد میں ہمارا نام، ہم تیری عبادت کریں، ایسا نہیں، تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ اور دوسرا مطلب بھی ہے اس میں، نعبدک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، مگر پہلے اس کا ذکر کیا جائے، کا کو پہلے لایا جائے تو مطلب ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے غیر کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ تیرے سوا کوئی خالق نہیں، اور تیرا غیر مخلوق ہے، مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی۔ مخلوق پیدا کیا گیا، مخلوق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کیا گیا۔ خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اس نقطے کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے، یہ جو محفل ہے خالص علمی محفل ہے، علم کی باتیں بیان ہوں گی۔ خالق پیدا کرنے والا، مخلوق پیدا کیا جانے والا، تو پیدا کیا جانے والا محتاج ہے، ضرورت مند ہے اس کا جو اسے پیدا کرے، اور پیدا کرنے والا یہ محتاج نہیں ہے بلکہ حاجت پوری کرنے والا ہے، حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے، بندہ حاجت مند ہے، وہ ہے حاجت روا، بندہ ہے حاجت مند، وہ ضرورت پوری کرنے والا، یہ سراپا ضرورت ہے۔ لہذا عبادت کے قابل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہی ہمارے کلمے کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہ زمین میں نہ آسمان میں، از تحت العرش، از تحت الثری تا فوق العرش، زمین کے نیچے سے لے کر عرش کے اوپر تک جتنی کائنات ہمارے ذہن میں ہے،
پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس کلمے کے اندر بھی کیسی تاکید، بات میں کیسا پکا پن ہے، دیکھیے لا الہ الا اللہ، اس کے برعکس اللہ الہ، اللہ معبود ہے، اللہ الہ، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اس جملے میں بھی بات ادا ہو جاتی ہے، مگر وہ تاکید، وہ مضبوطی نہیں آتی جو لا الہ الا اللہ میں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، پہلے انکار کر دیا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا، پھر خالق حقیقی کی عبادت کا اقرار کیا۔ لا الہ میں انکار، الا اللہ میں، لا الہ میں انکار، الا اللہ میں اقرار، یا لا الہ میں نفی، الا اللہ میں اثبات۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہی مطلب ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہم پر ہمارے خدا کا حق، ہم پر ہمارے خدا کا حق کہ اسی کی ہم عبادت کریں۔ اگر اللہ کے ماں سوا کسی کی ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم کس کی حق تلفی کر رہے ہیں؟ خدا کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ خدا کی عبادت کرتے کرتے غیر خدا کی بھی عبادت کرنے لگ جائیں تو ہم کس کی حق تلفی کر رہے ہیں؟ اللہ کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا ایسا حق ہے کہ اللہ ہی کو یہ حق حاصل ہے۔ دس از دا سول رائٹ آف اللہ، صرف اور صرف اللہ ہی کا حق ہے، اس کے غیر کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، اے لوگو کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بڑی پیاری بات۔ اس سوال کا جواب اب ہم جانتے ہیں، مگر جب تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے کون جانتا؟ سوال کو رکھ دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال رکھا، اتدرون، کیا تم لوگ جانتے ہو ما حق اللہ علی عبادہ، اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ صحابہ کرام بڑے ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کا ادب دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ دیکھیے۔ اگر صحابہ یوں کہتے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، تو بھی بات ہو جاتی۔ اللہ جانتا ہے، اللہ اپنے نبی کو بتائے بغیر کیسے رہے؟ نبی ہی کو پہلے بتائے گا، لہٰذا اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی ہم کیا جانیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ یہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، وَأَلَّا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شامل نہ کریں۔
دو کی تین کی عبادت نہیں، یہ ایک ہی کی عبادت ہے۔ معبود، یہ ایک معبود، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بتا دیا کہ اللہ کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب رہا دوسرا سوال، کوسچن نمبر 2، کیا ہے دوسرا سوال؟ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ إِذَا عَبَدُوهُ، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ جب اس کے بندے اس کی عبادت کریں تو ان بندوں کو وہ عذاب نہ دے، عذاب سے بچا لے گا۔ بڑا عذاب یہ ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کا نام کیا ہے؟ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ مشرک۔ مشرک کو بڑا عذاب یہ ہے کہ مخلوق کے آگے خود کو جھکا رہا ہے اور مخلوق کو اپنا معبود مان رہا ہے، جبکہ مخلوق معبود نہیں ہوتی، خالق ہی معبود ہے۔ یہ بڑا عذاب ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت اس کو کیسے سمجھیں؟ حضرات محترم، میں ایک سوال آپ سے کروں، کیا عبادت خاص وقتوں میں ہوتی ہے؟ دیکھیے، عبادت کی ادائیں خاص وقتوں میں ہوتی ہیں، عبادت کی ادائیں خاص وقتوں میں ہوتی ہیں، مگر جو اصلی عبادت ہے وہ تو ہر آن و ہر لمحہ جاری رہتی ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جس میں مومن خدا کے معبود ہونے کو نہیں مانتا؟ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ کو معبود نہیں مانتا؟ ایسا آ ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا کہے تو خدا کی عبادت سے باہر ہو گیا۔ تو خدا میرا معبود ہے، اللہ میرا معبود ہے، یہ ایمان جو آپ کو حاصل ہے یہی عبادت ہے۔ اور اس عبادت کی شکلیں ہیں، ایک شکل نماز، دوسری شکل طواف، تیسری شکل تلاوت، چوتھی شکل روزہ۔ کتنی شکلیں ہیں عبادت کی۔ سجدہ بھی ایک شکل ہے، رکوع بھی ایک شکل ہے۔ عبادت کو ادا کرنے کی شکلیں، اور اصل عبادت عرفان، آپ کے دل میں جو یقین ہے کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی پوری کائنات کا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ادراک، یہ فہم، یہ سمجھ، یہ نالج، یہی عبادت ہے۔ اور یہ ہر آن و ہر لمحہ ہے۔ کبھی بندہ عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس مفہوم میں۔ اور دوسرا مفہوم، ہم عبادت کے ادا کو عبادت کہہ دیتے ہیں۔ بھائی اب میں عبادت میں ہوں، کیا عبادت؟ نماز پڑھ رہے ہیں، بھلے عبادت میں ہے۔ بھائی نماز سے باہر ہوئے تو کیا عبادت سے باہر ہوئے؟ نماز سے باہر ہوئے تو عبادت کے عمل سے باہر ہوئے، اصلی عبادت سے باہر نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ معبود ہے یہ یقین ہے، تو آپ عبادت سے کہاں باہر ہوئے؟ عبادت سے باہر ہوئے تو مشرک بن گئے اسی لمحہ۔ کوئی خدا کا عبادت گزار رہے گا یا خدا کے ساتھ شریک کرنے والا رہے گا، دو میں سے کچھ رہے گا۔ جب آپ مشرک نہیں ہیں تو آپ عبادت گزار ہی ہیں، عابد ہی ہیں۔ یہ آپ کے دل میں جو یقین ہے یہی عبادت ہے۔ اور عبادت پر آپ کوئی صلہ، کوئی انعام نہیں مانگ سکتے۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ وہ عبادت کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا، دائمی عذاب نہیں دیتا، گناہوں پہ عذاب دیتا بھی ہے تو وہ عذاب ایک مدت تک ہے،
اللہ کو ایک مان لینے والا، جو موحد ہے، جو اللہ کے معبود ہونے پر یقین رکھتا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر گناہوں کی وجہ سے جائے گا تب بھی نکالا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مومن بندہ جو بڑا گنہگار ہوگا وہ جہنم میں جلایا جائے گا، جلتے 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 کوئلے کی طرح ہو جائے گا، کوئلہ بن جائے گا۔ پھر جب اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اتنے بڑے گنہگار کی مدت یعنی عذاب کی مدت ختم ہو گئی، یعنی جو بھی عذاب مومن کو دیا جائے گا وہ جو ہے لمیٹڈ ہے، ایک مدت تک، پھر وہ مدت ختم ہوگی تو بالآخر اسے جنت میں پہنچایا ہی جائے گا۔ تو جو کوئلے کی طرح ہو جائے گا اس کو جہنم سے نکال کر اسے غسل دیا جائے گا، پھر اس کو بھی جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا، کیونکہ خدا کو معبود ماننے والے کو خدا ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا۔ تو عبادت کا کیا صلہ ہم لیں گے؟ ہم کو اس نے زندہ رکھا ہے، ہم کو اس نے باقی رکھا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو یہ جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب وہ ثواب، یہ اس کا کرم ہے ہم پر، ورنہ ہمارا رب پر کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر تمہارا حق ہے، یہ حق جو ہے محض کرم کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، ہر آرزو کو دل سے نکال کر خدا کی عبادت کر، خدا کی عبادت خدا کے لیے کر۔ اسی لیے تو ہر نیت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، اصلی للہ تعالی، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے۔ روزہ رکھتے ہیں تو بھی اللہم اصوم غدا لک، اے اللہ میں کل روزہ رکھتا ہوں لک، تیرے لیے، لکا کس کے لیے؟ تیرے لیے رکھتا ہوں۔ حج پہ جا رہے ہیں آپ تو کیا نیت کریں گے؟ حج پہ جا رہے ہیں، حج تمتع ہے تو پہلے عمرے کی نیت کریں گے، اور جب حج کا موسم آئے گا وہاں حج کی نیت کریں گے۔ اللہم احرمت بالعمرۃ لک، اے اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے لکا، تیرے لیے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت ہو، تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اور عبادت کا مطلب تفسیر بیضاوی میں ہے العبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، جھکنے کا، اپنے آپ کو گرانے کا، ذلت کا، تذلل کا معنی ہے ذلت کو اپنانا۔ خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو عزت کو مت اپناؤ، ذلت کو اپناؤ۔ وہاں جا کے کھڑنا عزت سے، کھڑا بھی تو دل میں سوچتا کہ میں کیسا کھڑا ہوں۔ یاد رکھیے کھڑنا تو ہے ہی نماز میں، کھڑنا ہے، اکڑنا نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے کیا تصور کرنا، میں ایک مجرم ہوں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، رب نے کہا اے مجرم کھڑ، کھڑ گیا میں۔ رب نے کہا اے مجرم جھک، جھک گیا میں۔ کہا اٹھ جا، رکوع سے اٹھ گیا۔ جھک رہے سجدے میں، سجدے میں چلے گیا۔ یہ تصور ہے عبادت کا۔ خود کو مجرم سمجھو، رب کی بارگاہ میں خود کو کیا سمجھو؟ مجرم سمجھو۔ بندگی
کی حقیقت اگر جاننا ہے تو تمام بندگی کرنے والوں کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے اول العابدین کا لقب دیا ہے. یہ اول العابدین یعنی تمام عبادت کرنے والوں میں جو اول درجے میں ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کو یہ لقب کہاں ملا ہے؟ کہاں ہے یہ لقب؟ قرآن مجید میں ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے مصطفیٰ کہہ دو فانا، میں اول العابدین، عبادت کرنے والوں میں اول میں ہی ہوں. نبی نے خود نہیں کہا، خدا نے کہلوایا. خدا نے کہلوایا اے نبی تمہارا جو مقام ہے اس مقام سے لوگ بے خبر ہیں، ذرا اے نبی آپ ہی بتائیے کہ آپ اول العابدین. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو کیسے واضح کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 100 مرہ. اللہ کی قسم میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں. سید المعصومین، بے گناہوں کے جو سردار ہیں، ان کی عاجزی، ان کی انکساری دیکھیے. یہ اقصی غایت الخضوع و تذلل، جھکاؤ کا، تذلل کا، عاجزی کا، انکساری کا جو سب سے آخری مقام ہے وہ مقام ہے عبادت. تعظیم کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی، وہ الگ بات ہے. کعبے کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، حجر اسود کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں. تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. معبود مان لینا یہ عبادت ہے، عبادت کے قابل سمجھنا یہ عبادت ہے. ہم کسی کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتے. کعبے کا ہم طواف کرتے ہیں، کعبے کا ہم طواف کرتے ہیں، مگر عبادت رب کعبہ کی کر رہے ہیں. رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، کعبے کی عبادت نہیں کرتے. تو حضرات محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ سے بڑھ کر میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. حضور کیا توبہ کریں گے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. نبی توبہ کریں گے، وہ نبی جن سے گناہ ہوگا ہی نہیں، مگر بندگی یہی ہے کہ بندہ یہی کہے کہ میرے مولا میں کچھ بھی رہوں، تیری عبادت کا حق مجھ سے ہو نہیں سکتا، تیری عبادت کا حق مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. جب ہو نہیں سکتا تو یہ کوتاہی ہوئی، جب کوتاہی ہوئی تو پھر توبہ تیری بارگاہ ہی میں کروں گا. میں اس کوتاہی کو تو ہی معاف کرے گا. کوتاہی ہو نہیں سکتی. یہ جو بول رہا ہے وہ خدا سے بے خبر ہے. میں کیا ابھی کمیز نہیں کرتا، روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھ لیتا، تہجد بھی پڑھ لیتا، کیا ابھی کمیز نہیں؟ یعنی اللہ کل بول ہی نہیں سکتا اسے، تو یہ غلطی کیا، بولا نہیں، اللہ اتنا سپرمین ہو گیا. یہ تکبر ہے. پیغمبروں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اللہ کے ولیوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. اور ہماری کیا حیثیت؟ 5 نمازیں تم پڑھ لیے، کیا گارنٹی دے سکتے ہو کہ یہ نماز تمہاری قبول ہوئی، وہ نماز تمہاری قبول ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، بنا کر یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے کعبے کو بنایا، کعبے کی تعمیر کی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لے ہمارے اس عمل کو. تو قبول کرے گا تو ہماری یہ محنت، ہماری یہ خدمت کارآمد ہے. اگر تو قبول نہ کرے تو ہم کچھ بھی کریں بیکار. ابلیس کی برسوں کی عبادت،
کتنے برس کیا، کوئی صحیح مدت بتا ہی نہیں سکتا۔ لاکھوں برس کیا، کروڑوں برس کیا 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 کیا، خدا نے قبول نہیں کیا تو وہ ساری عبادتیں کیا ہو گئی؟ بیکار ہو گئی۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو خدا کو معبود مان لیا۔ اب معبود مان لینے کے بعد کوئی بھی عمل کرے گا، کہیں بھی جائے گا، تو اس کے دل میں یہی عقیدہ رہے گا کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے۔ تو ہم کعبے کے پاس جا کر طواف کرتے ہیں تو بعض غیر مسلم ہم سے پوچھتے ہیں، بھائی تم کعبے کا چکر کیوں لگاتے ہو؟ کعبے کا چکر کیوں لگاتے ہو؟ تو ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم کعبے کو معبود نہیں مانتے، کعبے کو خدا نہیں مانتے، ہم کعبے کا طواف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ طواف کریں اس گھر کا جو بہت پرانا ہے۔ کعبہ بہت پرانا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ ہمارے خدا کا گھر ہے، مگر خدا کسی گھر کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے کعبے کو اپنا گھر بتایا ہے ہمارے دل کے سکون کے لیے۔ بندہ چاہتا ہے کہ رب کا میں چکر لگاؤں، رب پر نثار ہو جاؤں، رب پر فریفتہ ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کو چاہنے والا بندہ یک پروانے کی طرح ہے۔ پروانہ چراغ پہ فدا ہوتا ہے تو بندے کے دل کی تڑپ ہے کہ میں فدا ہو جاؤں، تب خدا پہ فدا ہونے کہاں جائے گا؟ خدا نے کہا کہ ایک چیز میں تیرے لیے مقرر کر دیتا ہوں، یہ تعین تیرے لیے رکھ دیتا ہوں، تو میری محبت میں اس کا چکر لگا لے، میری محبت میں اس کا چکر لگا لے۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، لوگوں کی ٹہرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے وارفتہ ہونے کے لیے۔ ٹھہرنے کے لیے تم اپنا گھر بنا لو، آرام کرنے کے لیے اپنا گھر بنا لو، خدا کی محبت پہ نثار ہونے کے لیے، خدا کی محبت میں وارے جانے کے لیے جو گھر ہم نے سب سے پہلے بنا دیا، للذی ببکۃ، وہ وہی گھر ہے جو مکہ کے اندر ہے، یعنی کعبۃ اللہ۔ تو سامعین کرام، مومن وہی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی پیغمبر عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی فرشتہ عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی ستارہ عبادت کے لائق ہے۔ اصولی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، جب اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔